أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. جی قاسم صاحب پڑھیں گے آپ؟ نہیں، چلیں کوئی پڑھیں آپ میں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہینوا، اور نہیں سستی دکھاؤ، فی ابتغاء تعاقب کرنے میں، القوم قوم کی. ابتغاء کا لفظی مطلب تلاش کرنا، قوم کی تلاش میں مراد یہاں تعاقب کرنا ہے. جی قوم کی تلاش میں ان اگر تکون ہو تم تعلمون تکلیف اٹھائے، فإنہم بے شک وہ یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو. وترجون من اللہ، اور اللہ سے امید رکھو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے، ما لا یرجون جو وہ نہیں رکھتے ہوئے. وکان اللہ، بے شک اللہ ہے، علیم حکیم جاننے والا حکمت والا. کوشش کریں جب پڑھیں نا تو بغیر ترجمے کے پڑھیں. بغیر ترجمے کے پڑھنے سے ترجمہ صحیح کرنا آتا ہے. فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ تم سستی کرو. جی صرف ترجمہ پڑھے، عربی نہ. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ سادہ قرآن سے جس میں ترجمہ ساتھ نہ ہو، کیونکہ جب ترجمہ ساتھ ہوتا ہے نا، بندہ کوشش ہی نہیں کرتا اس کا معنی کرنے کی. اور بندے کو ترجمہ آتا تب ہے جب بندہ کوشش کرے. کوشش کیے بغیر آپ کوئی ترجمہ کرنے لگیں اور نیچے ترجمہ لکھا ہو، کبھی آپ ترجمہ نہیں کر سکیں گے خود. تو آپ ترجمہ خود تب کر سکیں گے جب آپ، میں کہتا ہوں آدھا پارہ پڑھ لیں، لیکن وہ اس طرح پڑھیں کہ جب پڑھیں اس وقت ترجمہ ساتھ نہ ہو، خالی ہو نیچے. باقی اسٹڈی کرنی ہو، تیاری کرنی ہو، ریویژن کرنی ہو، بندہ وہ ترجمے والے پارے سے کر لے. لیکن جب آپ پڑھیں اس وقت ترجمہ ساتھ نہ ہو، تو اس سے پھر وہ جو روٹ ورڈز کی پہچان ہوتی ہے اردو میں، وہ الفاظ جس طرح استعمال ہوتے ہیں، بار بار جس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو سمجھ اس وقت آتی ہے نا صیغوں کی، وہ پھر ویسے نہیں آتی. آپ آدھا پارہ پڑھ لیں اس طریقے سے تو آپ بہت حد تک ترجمہ کرنا آپ کو آ جاتا ہے. ویسے آپ ترجمہ کھول کر آپ پڑھیں، پورا قرآن پڑھنے سے بھی ترجمہ نہیں آتا. اصل میں کوشش سے آتا ہے. تھوڑا سا برڈن پڑے، تھوڑا بوجھ پڑے تو کوشش سے اور کرنے سے آتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ مثلا کوئی پروگرام ہے کمپیوٹر کا، تو آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کے آپ 100 دفعہ پروگرامنگ کر لیں، آپ کو نہیں آئے گی جب تک آپ خود ایک دفعہ خود نہیں کریں گے. جب تک بندہ خود نہ کرے تو اس وقت تک پھر وہ چیزیں آتی نہیں ہیں. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ تہنوا آپ سستی کریں. اب تہنوا یہ کس سے ہے؟ یہ اصل میں اصل لفظ ہے یہ توہنوا، واو ہے اصل میں یہاں، اس کا روٹ ہے واو ہا یا وہن، اور وہن کہتے ہیں ہلکا ہونے کو. تو مراد یہاں سستی کرنا ہے. ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، جمع کا صیغہ ہے، نہ تم سستی کرو، فی ابتغاء القوم قوم کی تلاش میں. قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ، ایکٹیو ہو جاؤ، اور ایکٹیو ہو کر قوم کا تعاقب کرو. یعنی اگر دشمن کا پیچھا کرنا ہے، دشمن کا تعاقب کرنا ہے، کبھی نبی کہہ دیں کہ جی جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن ہمیں ابھی بیٹھنا، جیسا جنگ احد کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ختم ہونے پر مسلمان تو کافی ان کا نقصان بھی ہوا تھا جنگ احد میں، تو 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے. پہلے فتح ہو گئی تھی، پھر بعد میں مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، جبل رومات سے پیچھے سے کفار آ گئے، تو نقصان ہوا مسلمانوں کا کافی. اور ایک دفعہ کفار جو ہیں وہ اپنی طرف سے سمجھ کر کہ جی ہم نے بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، ایک دفعہ وہ چلے گئے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں نا ایک دفعہ پوری طرح صفایا کر کے آنا چاہیے. تو دوبارہ آنے لگے، لیکن پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ
پیچھا کریں ان کا. تو صحابہ کرام نے پیچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان صحابہ کرام کی. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. سورہ آل عمران میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم کر لی، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا، نقصان ہوا تھا، نقصان کے باوجود انہوں نے لبیک کہا اللہ رسول کے حکم پر، اور وہ اب پھر انہوں نے پیچھا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کی. تو اگر بعض لوگوں کے دلوں میں اگر شش و پنج پیدا ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شش و پنج نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی چاہیے قوم کی تلاش میں، دشمن کے تعاقب میں. اگر ایسی صورت ہو یا ویسے کسی قوم کا پیچھا کرنا ہو، کسی دشمن لوگوں کا پیچھا کرنا ہو، تو نہ تم سستی دکھاؤ قوم کی تلاش میں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے. یہ تعلمون ہے. عام طور پر ہم جو قرآن کریم میں لفظ پڑھتے ہیں تعلمون پڑھتے ہیں عین سے، جس کا مطلب جاننا ہوتا ہے علم سے، لیکن یہ تعلمون یہ علم سے ہے، اور علم کا مطلب دکھ، تکلیف، درد. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں درد ہے، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا نقصان بھی ہوا ہو، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، پھر بھی سستی نہیں دکھانی چاہیے، پھر بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی تمہارا کافی نقصان ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں. فإنہم یعلمون کما تعلمون، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو. ان کا بھی نقصان ہوا تھا، جنگ احد میں ہی ان کا نقصان ہوا تھا. پہلے انہیں شکست ہوئی تھی، اب تمہارا نقصان ہو گیا ہے. اور پھر پچھلی جنگ لے لو، جنگ بدر، تمہارا 70 شہید ہوئے، ان کے 70 مردار ہوئے جنگ بدر میں. اور صرف 70 مردار نہیں ہوئے بلکہ 70 قیدی بھی بنے. تم نے تو ڈبل نقصان پہنچایا انہیں. اور جنگ احد میں بھی ان کو نقصان ہوا، ان کو شکست ہوئی شروع میں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. پھر تمہاری وجہ سے پھر وہ نقصان ہوا نا. تو اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا ان کا فرق بھی ہے بہت بڑا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے. تمہیں جتنا نقصان ہو جائے، جتنا تمہیں تکلیف ہو جائے، تو دنیا کی تکلیف ہے، عارضی زندگی کی تکلیف ہے، یہ تکلیف انہیں بھی ہے. وہ اس تکلیف میں تمہارے ساتھ وہ بھی شریک ہیں، انہیں بھی تکلیف ہے، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن تمہارا ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اس تکلیف پر تمہیں اجر ملنا ہے، انہیں اجر نہیں ملنا. تمہاری آخرت ہے، ان کی آخرت نہیں ہے. ان کے لیے آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت تو تباہ ہے ان کی، قبر بھی اور آخرت بھی. اور تمہارے لیے اللہ نے بہت بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے. تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو انہیں امیدیں نہیں ہیں. تو مسلمان کا نقصان ہوتا ہی نہیں کبھی. مسلمان تو ہمیشہ خیر میں رہتا ہے. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یہ منافقین جو ہیں یہ ہمیشہ کہ مسلمانوں کو نقصان ہو. تو سورہ توبہ میں منافقین کے پول کھولے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے باروں میں تم سمجھتے ہو کہ ہمارا نقصان ہو، تمہاری دعا ہوتی ہے، تمہاری کوشش ہوتی ہے، تم ہمارے بارے میں 2 اچھی باتوں کا انتظار کرتے رہتے ہو. منافق سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہے، وہ دونوں باتیں ہمارے حق میں اچھی ہیں. اگر ہم شہید ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم غازی بن کے آ جائیں وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے.
اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، ہمارا نقصان ہو جائے تو وہ شہادت ہے، اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو وہ ہم غازی بن کے واپس آئیں گے، ہم مال غنیمت لے کے اللہ کے دین کو غالب کر کے واپس آئیں گے. دونوں چیزیں اچھی ہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. تم ہمارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کرتے ہو، یا شکست کا یا فتح کا. ہمارے لیے دونوں فائدہ مند ہیں. مقصد ہمارا نیک ہے. اگر شکست بھی ہو گئی، نقصان بھی ہو گیا تو کوئی نقصان نہیں، دنیا سے ہی چلے جائیں گے، آخرت میں جنتوں کے وارث بنیں گے، ورنہ غازی ہو کے واپس لوٹیں گے. اور تمہارے بارے میں ہم دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، کہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئے یا تمہیں اللہ ہمارے ہاتھوں کوئی عذاب دے. تو بہرحال مسلمان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ خیر میں رہتا ہے. عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، صحیح مسلم کی حدیث ہے. مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہے. دیکھیں دنیا میں دو ہی معاملے ہو سکتے ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تکلیف کی یا راحت کی. تو فرمایا مومن کے لیے تو دونوں چیزیں خیر ہیں. اگر مومن صحیح جذبہ رکھنے والا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، مومن کے لیے تکلیف میں بھی خیر ہے اور اس کے لیے راحت میں بھی خیر ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ بہت بہتر ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، کوئی راحت پہنچے گی شکر کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کوئی مصیبت آئے گی صبر کرے گا تو صبر اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. بلکہ کافر کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے تو ہر حالت ہی نقصان دہ ہے. اس کے لیے راحت ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، اس کے لیے تکلیف ہو وہ بھی نقصان دہ ہے. وجہ کیونکہ اس کو راحت ملے گی، خوشی ملے گی تو وہ غرور کرے گا، متکبر ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر اسے مصیبت آئے گی تو وہ صبر کرنے کی بجائے وہ مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کفر ہے. تو کافر کا تو ہر معاملہ نقصان دہ ہے اور مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے. تو کتنے بہتر طریقے سے سمجھایا. یہ چیز سمجھ آ جائے ایک مومن کو تو ایک مومن کبھی مشکلات سے نہیں گھبرائے گا. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک مومن کو دنیا میں جو آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشیں آنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ مومنین کو بڑے درجات دیں گے، بڑے ان کو وہاں ثواب ملیں گے دنیا میں مشکل آنے پر. جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اس شخص پر دنیا میں آزمائشیں آئیں اور یہ صبر کرتا رہا، تو آزمائشیں کی وجہ سے جو ہے اس کو اتنے درجات مل رہے ہیں اور یہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار ٹھہر رہا ہے، تو عافیت والے لوگ جو دنیا میں عافیت میں رہے تھے وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. صحیح حدیث ہے باقاعدہ. انسان کو دنیا میں عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو دنیا میں مشکل آتی ہے مومن کے لیے اور مومن صبر کرتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے مومن کو اتنا اجر ملتا ہے کہ مومن تصور نہیں کر سکتا. جب قیامت کے دن یہ اجر ملنا شروع ہوگا اور دوسرے لوگ دیکھیں گے، تو جو لوگ عافیت میں رہے دنیا میں، تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے، لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ہمیں بھی اتنے بڑے بڑے اجر ملتے. دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ یعنی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی. دنیا کی تکلیف عارضی تکلیف ہے، اور اگر تکلیف آئے گی ایک مومن کے لیے تو اللہ کی راہ میں آئے گی، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. تو سمجھایا کہ قوم کے تعاقب میں، قوم کی تلاش میں سستی نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس میں تم اور کافر برابر ہو. تکلیف دونوں کو ہونی ہے. یہ نہیں کہ کافر کو دنیا میں تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں دین کی راہ میں تکلیف ہوتی ہے، انہیں دنیا کی راہ میں تکلیف ہوتی ہے. تمہیں اللہ کی راہ میں آزمائش آتی ہے، انہیں شیطان کی راہ میں آزمائش آتی ہے. تم اللہ کو راضی کرتے ہو، وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں. یہی کتنا بڑا فرق ہے. تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں وہ امیدیں ہیں اللہ سے اس تکلیف کے بعد صبر کرنے کی وجہ سے جو انہیں نہیں ہے.
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ کے حکمت والے فیصلے ہیں، اور ہمیں اللہ کے ان فیصلوں پر راضی ہونا ہے، ہمیں اللہ کے ان فیصلوں پر خوش ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ، دنیا جہاں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کوئی فیصلہ اگر ہم اللہ پر صحیح ایمان رکھیں، اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے خیر چاہیے ہر صورت میں۔ دیکھیے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مصیبت آئی، فلاں تقدیر ہمارے لیے بری ہے، بری تقدیر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ایک اچھی تقدیر بھی ہوتی ہے، ایک بری تقدیر بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ جی اس کے حق میں اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں جو فیصلہ ہو وہ بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے چاہے ہمیں برا لگے، وہ اچھا یا برا ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور خاص طور پہ مومن کے ساتھ اللہ مومن کے ساتھ کیوں برائی کریں گے، اور اللہ اس کے ساتھ برا معاملہ کیوں کریں گے جب وہ اللہ کا بندہ ہے؟ تو اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ ضائع کریں گے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو؟ پھر دنیا کے لوگ، دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اچھے اخلاق والا بندہ ہو، وہ کہتا ہے کہ فلاں میرا ریگارڈ کرتا ہے، فلاں میرا دھیان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ رکھوں، تو اللہ رب العالمین تو وللہ المثل الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو کیسے ضائع کریں گے؟ اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ تو بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ وہ کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم اسے مصیبت سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم اسے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وحی کی زبان میں آپ کی زبان سے وحی جاری ہوتی تھی، تو آپ فرماتے تھے اذا اراد اللہ من یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ یا یصب منہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اسے آزمائش میں اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اصل میں جس کو آزمائش نہیں آتی، جس کو مصیبت نہیں آتی، آپ سمجھیے وہ تو، یعنی آپ سمجھیے کہ اللہ اسے ناراض ہے یا اللہ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ورنہ باقاعدہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب انہیں کچھ عرصہ آزمائش نہ آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کفار کے بارے میں کہ اللہ قیامت کے دن کفار سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم تو سارے دنیا کی اپنی نعمتیں، تمہیں جو کچھ ملنا تھا، کوئی چیز اگر ملنی بھی تھی آخرت میں، تم تو ساری دنیا میں لے جا چکے ہو، تم نے دنیا میں ساری عیشیں کر لی ہیں، سارے فائدے دنیا میں اٹھا لیے ہیں، آج کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا اللہ نے جو ہے کوئی نعمتوں کے لیے تو نہیں رکھی، دنیا نعمت کا گھر نہیں ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا میں آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ وہی بات ہے کہ کافر کی بھی ہوگی، مسلمان کی بھی ہوگی، مسلمان کے اللہ کے راستے میں ہوگی، کافر کی شیطان کے راستے میں ہوگی، مسلمان کے دین کے لیے ہوگی، کافر کی دنیا کے لیے ہوگی، ہوتی تو اس کی بھی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا یہ حقیقت ہے، اگر سمجھ آ جائے ہمیں یعنی شکوہ پیدا نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو علم پر اور حکمت پر مبنی ہیں۔ ممکن ہم ایک چیز کو برا سمجھیں، وہ چیز ہمارے لیے بری نہ ہو، ہمارے لیے اچھی ہو، ہم اپنے نقص کی وجہ سے، اپنے ناقص علم کی وجہ سے ہم اسے برا سمجھ رہے ہوں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو مومن جو ہے وہ قناعت پسند ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر وہ اس کو قبول کرتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ۔ نعمت آئے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مصیبت آئے تو وہ خندہ پیشانی سے اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے عافیت دے دے، لیکن مصیبت آئے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ ساتھ اس کے جو دکھائے آپ کو اللہ تعالی۔ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے، کیا مطلب؟ سچی کتاب اتاری ہے۔
ایک حق کتاب اتاری ہے، یا حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ اتاری ہے، بے مقصد اور عبث فضول نہیں اتاری. تو حق کا مطلب کہ یہ کتاب حق پر مشتمل ہے، کتاب سچی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور حق کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ناحق نہیں اتاری، یہ حق کے ساتھ ایک بڑے عظیم مقصد کے ساتھ اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ساتھ اس کے جو دکھائے آپ کو اللہ تعالی. اللہ نے کتاب اتاری ہی اس لیے ہے تاکہ اس کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں. جو کچھ آپ کو اس کتاب سے سمجھ آ رہا ہے، جو کچھ اللہ آپ کو اس کتاب سے سجھا رہے ہیں، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. آپ قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی تشریح، قرآن کے بیان، سنت کی روشنی میں آپ فیصلے فرماتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن ہو یا سنت ہو، تو قرآن اور سنت کا جو فہم ہے وہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن یا سنت کو بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں. ایک انسان کو اللہ کا کلام سمجھنے میں، نبی کا کلام سمجھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلطی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہر بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ ایک بندہ قرآن کی آیت کو یا حدیث کو غلط سمجھے اور پھر وہ اصرار کرے میں صحیح سمجھ رہا ہوں. تو ایک انسان کو غلطی لگ سکتی ہے قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، کیونکہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے. تو قرآن اور سنت کا فہم، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے پڑھنے والوں کا، اپنے عقل و فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق انسان کو غلطی لگ سکتی ہے. کچھ باتیں قرآن کریم میں بڑی واضح، قرآن یا سنت میں بڑی واضح ہوتی ہیں. ایسی چیزوں کو محکم کہہ دیتے ہیں، یا ایسی چیزوں کو قطعی الدلالہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کی یہ نصوص اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قطعی الدلالہ، دلالت، یعنی اس کا مفہوم بڑا قطعی ہے، بڑا واضح ہے. اچھا، قرآن و سنت میں کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بھی رکھی ہیں جن کا جو اپنے مفہوم میں بہت واضح نہیں ہوتی، اللہ نے جان کر رکھی ہوتی ہیں. وہ اللہ کے سمجھانے میں کوئی خلل نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے یہ چیزیں جان کر رکھی ہیں، اپنے علم اور حکمت کی بنا پر رکھی ہیں، ہماری آزمائش کے لیے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ یعنی اللہ نے سمجھانا چاہا، ہمیں سمجھ نہ آیا، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے جان کر کچھ چیزیں متشابہ رکھی ہیں. اللہ نے جان کر کچھ چیزیں قرآن میں اور پھر سنت میں بالکل صریح اور واضح رکھی ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ نے قرآن اور سنت میں رکھی جو تھوڑی مبہم ہیں. بعض چیزوں کی وضاحت دوسری جگہ پر آ جاتی ہے، بعض چیزوں کی وضاحت دوسری جگہ پر نہیں آتی. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنی محنت کرتا ہے، کون کتنا وقت لگاتا ہے. جو جید علماء ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے علماء ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت میں اتنا غور کرتے ہیں کہ پوری زندگیاں اپنی قرآن و سنت میں لگا دیتے ہیں اس کے فہم میں. وہ قرآن و سنت کو یہ 1 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ نہیں پڑھتے، وہ ہزاروں مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کو اور سنت کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اس میں تفقہ کے لیے، اس میں گہرائی کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. اب مجھے شاید بات یاد نہیں ہے، شاید امام شافعی کا قول ہے کہ میں نے قرآن کریم میں اجماع کی دلیل تلاش کرنے کے لیے 300 دفعہ قرآن کریم کو پڑھا، تو مجھے اس میں اجماع کی دلیل ملی، مسلمانوں کو اجماع ہو جائے. شاید ہی امام شافعی کا اس طرح کر کے قول ہے. تو مجھے پھر اس میں اجماع کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیت ملی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مؤمنین کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک رسول کی مخالفت ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور ایک مومنین کے رستے کی مخالفت، یعنی مومنین کے اجماعی اتفاقی موقف کی مخالفت۔ تو رسول کی مخالفت یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث ہے، اور مومنین کے رستے کی مخالفت، اجماع کی مخالفت، یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث۔ تو قرآن کریم کے بعض احکامات صریح ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، بعض احکامات اتنے صریح نہیں ہوتے، بعض آیتیں محکم ہوتی ہیں، بعض آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، بعض نصوص قطعی الدلالہ ہوتے ہیں، دلالت کہتے ہیں اپنے مفہوم میں قطعی ہوتے ہیں، بعض ظنی الدلالہ ہوتے ہیں۔ ظنی الدلالہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہوتے ہیں اپنے ثبوت میں، ظنی الدلالہ کا مطلب ہے کہ قرآن میں بھی، قرآن قطعی الثبوت ہے، تواتر سے ثابت ہے، قرآن میں بھی بعض نصوص ظنی الدلالہ ہیں، یعنی اپنے مفہوم ادا کرنے میں ان میں ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نقص نہیں ہے اللہ کے کلام کا، یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں اس کے اندر، اللہ نے چیزیں جان کر رکھی ہیں۔ اب لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے محنت کریں، اجتہاد کریں، غور و فکر کریں۔ یہ اجتہاد اتنا اہم ہے اور اتنا ثواب کا کام ہے، اور اللہ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے صرف امت کو اجتہاد کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نبی کو بھی اجتہاد کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اجتہاد کیا ہے؟ کتاب و سنت کے اندر غور و فکر، کتاب و سنت کے اندر گہرائی میں اترنا، تفقہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کیسے کرنا ہے، غور و فکر کیسے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا حق کے ساتھ، سچا قرآن ہے، مقصد کے ساتھ اتارا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ساتھ اس کے جو اللہ آپ کو سجھا دے، یعنی اس قرآن سے، اور اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کے بیان سے، سنت سے، قرآن حدیث سے جو آپ کو سمجھ آئے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن و سنت میں غور کرنے کے، تدبر کرنے کے مکلف تھے، جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو بڑی بابرکت کتاب ہے، اس لیے نازل کیا لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو یہ تدبر کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، یہ نہیں تھا کہ قرآن کی ہر آیت آپ کے سامنے سورج کی طرح واضح تھی، ہر حدیث وہ سورج کی طرح آپ کو بھی غور کرنا پڑتا تھا، آپ کو بھی تدبر کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ تدبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں۔ تو قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، تو نبی اس عبادت سے کیوں محروم ہو؟ تو نبی بھی تدبر کرتے تھے، نبی بھی غور و فکر کرتے تھے، اور اس غور و فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی بھی لگ جاتی تھی، نبی کو بھی غلطی لگ جاتی تھی، جس طرح امت میں سے کسی کو غلطی لگ جاتی ہے، نبی بھی تو انسان تھے نا۔ دیکھیے نبی کے دو منصب ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک نبی کا نبوی منصب ہے اور ایک نبی کا بشری مقام ہے۔ آپ ایک نبی تھے اور ایک آپ بشر تھے، بشر ہونے کے اعتبار سے آپ میں وہ صفات تھی جو دیگر بشر کی ہیں، آپ کھاتے پیتے تھے، آپ کو وہ عوارض جو بشر کو لاحق ہیں وہ آپ کو بھی لاحق تھے، آپ کو بھی بھوک پیاس لگتی تھی، آپ کی بھی بیوی بچے تھے، اور آپ بھی بھول جاتے تھے، لیکن آپ کی ایک حیثیت نبوی تھی، جو آپ کی نبوی حیثیت تھی، نبوی حیثیت میں نہ آپ بھولتے تھے اور نہ آپ کو غلطی لگتی تھی۔ یعنی ایک ہے نبی کا کام کہ نبی پر وحی اترے اور نبی اس وحی کو آگے امت تک پہنچائے، اس معاملے میں آپ کو غلطی نہیں لگ سکتی تھی،
اس معاملے میں آپ بھول نہیں سکتے تھے. اس معاملے میں کوئی آیت ایسی کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، کوئی لفظ جبریل نے پڑھا ہو یا آپ پر وحی ہوا ہو، آپ کو وہ لفظ سمجھ ہی نہ آیا ہو، آپ لفظ ہی غلط سمجھے ہوں. عام انسان ایک لفظ ممکن ہے غلط سمجھ لے، اس کے سامنے کوئی بات کی جائے وہ بات ہی جو ہے صحیح نہ سمجھے، ایسے ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوی حیثیت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. نبوی حیثیت میں آپ بھولتے بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نبوی حیثیت میں آپ بھولتے بھی نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی آیت منسوخ ہو جاتی جس کو بھلانا ہوتا تو اللہ بھلاتے تو آپ کو بھولتی، ورنہ آپ کو کبھی نہ بھولتی. کیونکہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نہیں جاتا تھا. صرف قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا نہیں دیا گیا. قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور جو چیز قلب اطہر پر اترے اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا. اسی لیے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے روک دیا کہ آپ نے یاد نہیں کرنا قرآن کو، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو بھول جائے گا، آپ کو بھولے گا نہیں. یہ جب جبریل پڑھیں تو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے بس. اور وہ ایک دفعہ کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ تجوید کی سند بھی اللہ تک پہنچ جائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اور اس کو پڑھنے کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے روک دی. شروع میں آپ اصل میں جبریل جب آپ وحی کرتے تھے آپ کے قلب اطہر پر قرآن وحی ہوتا تھا، قلب پر اترتا تھا، لیکن ساتھ جبریل پڑھتے بھی تھے ایک مرتبہ. تو آپ جب جبریل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ میں ہوں جس نے امت تک اس کو پہنچانا ہے، تو کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت دیں گے تو آپ جبریل کی پوری بات سنیں گے ہی نہیں. جب کوئی پڑھ رہا ہو اور اگلا بندہ وہ سننے سے زیادہ اس کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہو یاد کرنے کی نیت سے، تو سننے میں ہی خلل پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں. دوسری آیت میں فرمایا قرآن میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، سورہ طٰہٰ میں، کہ جب قرآن کی وحی ہو رہی ہو تو جلدی نہ کیا کریں. کیا مطلب؟ یعنی آپ سن لیا کریں اس کو، آپ کو اس کو یاد نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے قلب پر اتر رہا ہے. تو یہی بات سورہ قیامہ میں فرمائی کہ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں قرآن کے ساتھ تاکہ آپ جلدی کریں، کیونکہ قرآن کو یاد آپ نے نہیں کرنا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہو یا اس کو پڑھنا ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اللہ کی ذمہ داری ہے. جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی اور پڑھنے کی. کیا مطلب جمع کرنے کی اور پڑھنے کی؟ جمع کرنے سے مراد قرآن کی حفاظت، قرآن کی جمع تدوین، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پڑھنے کی ذمہ داری ہماری ہے. یعنی قرآن کی تجوید بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. یعنی اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں تو آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں. کیا مطلب جب ہم پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تھا، اور آپ کو قرآن جب وحی ہو رہی ہوتی تھی اس وقت اسے بار بار پڑھنے کی، تیزی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. شروع میں آپ اس کو دہرانے کی کوشش کرتے بار بار، جبریل کے پڑھنے کے دوران اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں اس کو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کر لیں اس پڑھنے کی. ایک دفعہ آپ نے اس کو آپ نے ایک دفعہ دہرانا ہے اس کو، جبریل کو. جب ہم پڑھیں سے مراد کیا ہے؟ جب ہم پڑھیں سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں. جب ہم پڑھیں، اب قرآن تو ڈائریکٹ نہیں اترتا تھا، قرآن تو جبریل کے واسطے سے اترتا تھا. تو ہم پڑھنے سے مراد ہے جب ہم پڑھیں جبریل پر اور جبریل پڑھیں آپ پر، تو آپ جبریل کو ایک دفعہ سنا دیں. یہ آپ جبریل کو کیوں سناتے تھے؟ تاکہ یہ ادائیگی، اس کی سند بھی اللہ تک پہنچ جائے. قرآن کی تجوید، اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے.
ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا بیان بھی۔ ان آیات میں اللہ نے 3 ذمہ داریاں لی ہیں، قرآن کو جمع کرنے کی یعنی قرآن کی حفاظت کی، قرآن کو پڑھنے کی یعنی قرآن کی تجوید کی، اور قرآن کے بیان یعنی سنت۔ سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کی تشریح بھی، قرآن کی تبیین بھی۔ تو نبوی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر، نبوی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ قلب اطہر پر اترتا تھا، اور وہ جو آپ دہراتے تھے شروع میں، آپ جلدی دہراتے تھے، شاید میں نے یاد کرنا، اللہ نے فرمایا یاد نہیں کرنا، ایک دفعہ دہرانا ہے ادائیگی کے لیے، یاد آپ کو خود ہو جائے گا۔ اور جب اس میں بھی کبھی نسخ آ جاتا، وہ آپ کے سینے سے محو نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ جو محو کرنا چاہتے اللہ محو کر دیتے تھے، جو اللہ بلانا چاہتے اللہ بلا دیتے تھے۔ یہ تو تھی آپ کی نبوی حیثیت۔ اس نبوی حیثیت میں آپ کو غلطی بھی نہیں لگ سکتی تھی، نہ آپ بھول سکتے تھے، نہ آپ کو غلطی لگ سکتی تھی سمجھنے میں کسی چیز میں، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ بھول سکتے تھے یا آپ کو غلطی لگ سکتی تھی، پھر تو دین کی ساری بنیاد ہی دھڑام سے گر جاتی۔ لیکن آپ کی ایک حیثیت بشری تھی، اس بشری حیثیت میں آپ بھول بھی جاتے تھے، آپ کو غلطی بھی لگ جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تھی قرآن لے کر، اللہ سے وحی لے کر امت تک پہنچانا۔ ایک آپ کی حیثیت تھی کہ وہ جو آپ نے اللہ سے قرآن اور وحی لے کر امت تک پہنچایا ہے، اس کو آپ بھی تو پڑھتے تھے، آپ بھی تو اس کے مکلف تھے، آپ بھی تو اجتہاد کرتے تھے، آپ بھی تو تدبر کرتے تھے۔ یہ ساری فضیلتیں سب سے پہلے آپ کو حاصل ہوتی تھی، پھر امت کو حاصل ہوتی تھی۔ اور اس اجتہاد میں، اس تدبر میں بطور بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی بھی لگ جاتی تھی، غلط فہمی بھی ہو جاتی تھی، جس طرح امت کو غلطی لگ سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن امت کا اور نبی کا ایک فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ نبی سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے۔ ہاں، وہ نبی کی غلطی تنبیہ آ جاتی ہے فوراً اللہ کی طرف سے، اصلاح آ جاتی ہے۔ امتی مرتے دم تک وہ ممکن ہے اپنی غلطی پہ باقی رہے، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا، نبی کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی نبی جو کچھ بیان فرمائے قرآن سے، سنت سے، جو دین کے طور پہ بتائے گا وہ وہی ہوگا، چاہے وہ نبی اپنا تدبر کر کے بتائے، اجتہاد کر کے بتائے، یا ڈائریکٹ کوئی قرآن کی آیت بہت واضح ہو، صریح ترین حکم ہو، نبی اس صریح حکم سے استدلال کر لے، صریح سنت سے استدلال کر لے، یا کسی غیر صریح آیت سے یا کسی غیر صریح سنت سے نبی استدلال کرے، نبی کا استدلال آخر کار وہی ہوتا ہے۔ آخر کار کس معنی میں؟ یعنی اگر نبی استدلال کرے صریح یا غیر صریح آیت یا حدیث سے، جو نبی پر بطور نبی اتری تھی، نبی نے امت تک پہنچا دی ہے، وہ نبی کو بھی یاد ہوتی تھی، تو نبی اس پر تدبر کرتے تھے، اس پر غور و فکر کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے، یا تو آپ جو ہیں وہ صحت کو پہنچ جاتے تھے اور آپ فتویٰ دیتے صحابہ کرام کو، مسئلے آپ ان کے حل کرتے، آپ انہیں احکامات دیتے قرآن و سنت کی روشنی میں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان جو اللہ آپ کو دکھائیں۔ تو آپ وہ فیصلہ فرماتے لوگوں کی، اور اللہ کی طرف سے کوئی اصلاح نہ آتی، تو وہ آپ کا فیصلہ وہ وہی ہوتا۔ اور اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہوتی تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح آ جاتی، تو جو اصلاح آ جاتی وہ اصلاح وہ اللہ کی طرف سے ہو جاتی۔ تو نبی کا ہر فیصلہ، چاہے وہ آپ نے قرآن و سنت میں اجتہاد کیا ہو، جو بھی ہو، وہ آخر کار وہی ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں جو نبی بات کرے، یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ستارے کی قسم، جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بہکا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، خواہش سے نہیں بولتا۔ نبی کبھی خواہش سے بات نہیں کرتے، نبی جب بھی بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، وہ قرآن و سنت پہ غور کر کے یا تو صریح آیت کا صریح بات کر دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خاموشی ہوتی ہے، وہ وہی بن جاتی ہے، یا اگر نبی اجتہاد کرے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی قرآن سنت ہوتا ہے، لیکن وہ اجتہادی بات ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی اصلاح کی گنجائش ہو تو اللہ کی طرف سے اصلاح آ جاتی ہے۔ جنگ بدر کی مثال، جنگ بدر کے قیدیوں کی، اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ کیوں کیا بھلا؟ یہاں صریح کوئی حکم نہیں تھا، قرآن موجود تھا، حدیث موجود تھی، کوئی دو ٹوک واضح بات، کچھ باتیں موجود تھیں قرآن میں، مثال کے طور پر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے آپ احسان کر کے آزاد کر دیں، چاہے فدیہ لے کر
آپ قیدیوں کو چھوڑ دیں، سورہ محمد کی واضح آیت ہے. تو لیکن ابھی جنگ بدر ہے، یہ پہلی جنگ ہے، یہ یوم الفرقان ہے. تو فدیہ لے لیا جائے یا قتل کر دیا جائے، قتل کا بھی آپشن تھا، فدیہ کا بھی آپشن تھا، اور فدیہ لیے بغیر آزاد کرنے کا بھی آپشن تھا، اور قید کرنے کے بھی 4 آپشن ہوتے ہیں حکمران کے پاس. یا تو قتل کر دے، یا فدیہ لے کر آزاد کر دے، یا بغیر فدیہ لے کر احسان کر کے آزاد کر دے، اور یا قیدی بنا لے، غلام بنا لے. آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. مشورہ کی بات یاد رکھیے، مشورہ اس میں ہوتا ہے جس میں 2 ٹوک بات نہ ہو. یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کے سامنے ایک چیز واضح ہو 100% نبی مشورہ کرے. مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں 2 رائے ہو سکتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل کیا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی قتل کر دیا جائے. تو اللہ نے اصلاح فرما دی کہ یہ پہلی جنگ ہے، یہ یوم الفرقان تھا. یہاں تو حق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا، یہاں تو پتہ لگنا چاہیے تھا لوگوں کو. حضرت عمر کی رائے یہ نہیں تھی قتل کر دیا جائے، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور اللہ کو یہ رائے پسند تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق آپ خود بھی جو ہیں وہ بڑے نرم دل کے تھے، رحمۃ للعالمین تھے، کہ جی ان کی اولادوں سے جو ہیں وہ مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دیں گے، اور پھر جو ہم ان سے فدیہ لیں گے اس فدیے سے ہم اس کو دین کے غلبے میں استعمال کریں گے. تو بہرحال اللہ نے وہاں اصلاح فرما دی. جو اللہ کی طرف سے اصلاح ہے وہ وہی بن گئی. وہ جنگ بدر کے حوالے سے خاص تھی. باقی آئندہ یہ اجازت مل گئی کہ آئندہ فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور آئندہ احسان کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، قیدی بھی بنایا جا سکتا ہے، اور قتل بھی کیا جا سکتا ہے جیسے حکمران مناسب سمجھے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کی ہے، کتاب نازل کی ہے، اس لیے تاکہ آپ اس میں غور کر کے جو اللہ آپ کو سجھائے، جو آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، اور آپ جو فیصلہ فرماتے تھے وہ آخرکار وہی ہوتا تھا. فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ آپ ہو جائیں خائن لوگوں کے لیے جھگڑالو. خصیم اصل میں کہتے ہیں ایک فریق، خصیم یعنی اگر 2 جھگڑا کرنے والے ہوں تو یہ شخص بھی اور یہ شخص بھی دونوں خصیم ہیں، یہ بھی خصیم ہے یہ بھی خصیم ہے. تو خصیم کا مطلب کسی ایک کی طرفداری کرنے والے. آپ نے کسی ایک کی طرفداری نہیں کرنی، آپ کے لیے دونوں برابر ہونے چاہیے، چاہے ایک زیادہ نیک ہو چاہے ایک کم نیک ہو، چاہے ایک آپ کا قریبی ہو چاہے ایک آپ کا دور ہو، چاہے ایک مسلمان ہو چاہے ایک کافر ہو. فیصلے میں فرق نہیں پڑے گا، کسی ایک کی طرفداری نہیں کرنی. ہوا کیا کہ کسی ایک شخص نے مسلمانوں میں سے، وہ مسلمان تھا منافق تھا، جو بھی صورتحال تھی، بنی ظفر اس میں سے ایک شخص نے کسی کی زیرہ چرا لی کسی مسلمان کی. جب ڈھنڈورا جب تلاش ہوا اور تحقیق ہونا شروع ہوئی اور پتہ لگا کہ میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے وہ زیرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور وہ یہودی کے گھر سے پکڑی گئی. اب جی یہ یہودی نے چوری کی ہے، یہودی کہ میں نے تو چوری نہیں کی، اور اس نے کہا کہ یہ فلاں نے چوری کی ہے اور فلاں نے میرے گھر میں پھینکی ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے اور دوسری طرف یہودی ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرماتے تھے لوگوں کے درمیان. جس سے میں نے اجتہاد کے بارے میں بات کی ہے، قرآن کی اور حدیثوں میں آپ غور کرتے تھے اور آپ وہاں اجتہاد کرتے تھے، وہاں غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ کرنے میں بھی آپ کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ فیصلہ جو کرتے تھے وہ آپ امت کو سکھاتے تھے امت کیسے فیصلہ کرے. تو آپ جو فیصلہ کرتے تھے، فیصلہ کرنے میں بھی فوری یا وقتی طور پر غلط فہمی ہو سکتی تھی، لیکن وہ نبی اور امتی کا جو فرق ہے، نبی کو اس غلط فہمی پر برقرار نہیں رکھا جاتا تھا، امتی اس غلط فہمی پر برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے. امام مالک کا مشہور قول ہے کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. نبی کی ہر بات لی جائے گی، اس میں کوئی اصلاح کی بات ہوگی، اصلاح اتر آئے گی تو وہ بات نبی کی تو بات لی جائے گی. امتی کی ہر بات، امتی معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے دین کے معاملے میں.
اگر وقتی طور پہ غلط فہمی بھی ہو جائے اصلاح اتر آتی ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر آپ نے سمجھا کہ یہ یہودی غلط ہیں اور یہ یہودیوں نے چوری کی ہے، تو آپ نے گویا کہ یہ جو منافق تھا آپ نے گویا کہ اس کی طرف داری کی، اور آپ تھوڑا سا یعنی آپ کا رجحان اس کی طرف ہوا، اس لیے کہ آپ بشر تھے اور بشر کو غلطی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو خائن لوگوں کا طرفدار نہیں بننا. واستغفر اللہ سے معافی مانگے. یہاں غلطی ہو گئی ہے بشری تقاضے کے تحت. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. یہ تو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ان کا شمار ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، آپ ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو بہت خیانت کرنے والا، بہت گناہ گار ہے. یہ اب مسلمانوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حق ان کے ساتھ ہی ہوگا ہمیشہ. اگر یہ غلط ہیں تو غلط ہیں اور آپ کو ان کی حمایت نہیں کرنی. اگر یہودی ہے، اگر وہ اس معاملے میں اس غلطی اس کی نہیں ہے تو اس کو اس میں مولد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. اعدلوا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل یہ نہیں دیکھتا کہ بالمقابل کون ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے فرمایا انما انا بشر انکم تختصمون الی، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو. وانما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. میں آپ کو حدیث کے الفاظ دکھا دیتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور شاید کہ تم میں سے بعض اپنی حجت کو پیش کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ اچھے طریقے سے اپنی حجت پیش کر لے. فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا، اگر میں کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کی کوئی چیز اس کو دے دوں، اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کی تیزی کی وجہ سے، بقولہ اس کی بات کی وجہ سے، فإنما أقطع له قطعة من النار، میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی میں نبی بھی اگر کسی کے بارے میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے بشر ہوتے ہوئے اگر میں اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، تو وہ میرے دینے کے باوجود وہ چیز نہ لے. میرے دینے سے بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی، میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فلا یأخذھا، وہ اس کو نہ لے. تو فرمایا نبی کو غلطی لگ سکتی ہے وقتی طور پر، اگرچہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ نبی اپنی اس غلط فہمی میں برقرار نہیں رہتے. جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرما دی اور اللہ نے بتا دیا صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو نبی اس غلط فہمی میں برقرار نہیں رہتے. امتی وہ تا زندگی لمبا عرصہ وہ غلط فہمی میں برقرار رہ سکتے ہیں، قیامت کو ممکنہ فیصلہ ہو. یہ فرق ہے نبی کا اور امتی کا. تو نبی جو فیصلہ کرے، نبی اپنے فیصلے میں معصوم ہوتا ہے. تو فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کی کہ جسے اللہ پسند نہیں کرتے. یہ منافق قسم کے لوگ، یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں. اصل میں اس شخص نے اپنے ساتھ اپنے دیگر منافقین کو بھی ساتھ اپنا حمایتی بنا لیا ہے. سب مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چرب زبانی سے انہوں نے اپنے دلائل ایسے پیش کیے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی. تو فرمایا کہ جب یہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھیں، اللہ تب ان کے ساتھ ہوتا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے ہوئے ہیں. سبحان ربک رب العزت، یہ واقعہ جاری ہے تو انشاءاللہ کل اس کو مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب